کارناموں پر کارنامے انجام دینے والی تحریک کے انصاف کی حکومت کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا۔ پنجاب بھر میں صدیوں سے چلنے والے اینٹوں کے بھٹوں، جن کی تعداد 7,332 بنتی ہے اور جس میں لاکھوں مزدور نہیں بلکہ ان کے بیوی بچے غلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، کو اچانک زگ زیگ ٹیکنالوجی کے نام پر منتقل کرنے کے بہانے بند کر دیا گیا، تاکہ بھٹے کی چمنیوں سے اگلنے والے کالے دھوئیں کو سفید دھوئیں میں تبدیل کیا جا سکے اور ماحول کو آلودہ ہونے کے ساتھ ساتھ فوگ سے بچایا جا سکے۔ پنجاب حکومت کے اس اقدام سے لاکھوں افراد اور خاندان نہ صرف بے روزگار ہو چکے ہیں بلکہ اگر بڑے روٹی کے ایک نوالے کو ترس رہے ہیں تو بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، کیمرامین شبیر بھٹی کے ہمراہ لودھرا میں ایک ایسے ہی بھٹے جس کی چمنی نے حکومت کی پابندیوں کے بعد دھواں اگلنا بند کر دیا ہے اور جس سے ہزاروں مزدور بلکہ ان کے خاندان فاقہ کشی کے شکار ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک ایسے ہی اینٹوں کا بھٹا ہے جہاں مرد، عورتیں اور بچے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کام پر آ کر سب سے پہلے مٹی جمع کرتے تھے اور پھر اس مٹی کو گوندھا جاتا اور اسے سانچے میں ڈال کر اینٹوں کی شکل دیتے اور پھر انہیں دھوپ میں سکھا کر آگ میں ڈالا جاتا تھا اور کئی روز دہتی آگ میں اسے پکانے کے بعد باہر نکالا جاتا تھا۔ بھٹے کے مالکان کڑے دھوپ آگ کی حدت میں کام کرنے والے قرضوں میں جکڑے ان مزدوروں کو، جن کے گھروں میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں، چند روپے دے کر روانہ کر دیتے اور وہ اس پر بھی صبر شکر کیا کرتے تھے۔ مگر اچانک حکومت پنجاب نے ماحولیاتی آلودگی سے پنجاب کو بچانے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور بھٹا مالکان اور مزدوروں کو متبادل روزگار دیے بغیر یا کوئی انتظام کے بغیر 7 نومبر سے 31 دسمبر تک بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ احکامات جاری ہوتے ہی فوری طور پر تمام بھٹے بند کر دیے گئے۔ اس کے بعد بھٹا مالکان کو ایک اور نوٹیفیکیشن دیا گیا کہ وہ فوری طور پر اپنے بھٹوں کو زگ زیگ پالیسی سے آراستہ کریں ورنہ ان کے بھٹے مکمل طور پر بند کر دیے جائیں گے۔ اور کیونکہ نئی ٹیکنالوجی سے ان بھٹوں کو آراستہ کرنے کے لیے 20 سے 25 لاکھ روپے کی ضرورت ہوتی ہے اور حکومت کی طرف سے نہ ہی کوئی قرضہ دیا گیا نہ ہی انہیں کوئی روزگار دیا گیا، جس کے سبب مالکان اپنے بھٹوں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے سے قاصر، جس کے سبب ہزاروں کی تعداد میں بند ہونے والے بھٹوں میں لاکھوں مزدور نہ صرف بے روزگار ہو چکے ہیں بلکہ ان کے گھروں میں فاقہ کشی نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، جس کے سبب بڑی تعداد میں ان مزدوروں کی اموات کا خطرہ ہے۔ اس حوالے سے مسافر پاکستان نے ایک بھٹے مالک سے بھی بات چیت کی تو ان کا کہنا تھا: الطاف حسین میرا نام ہے جی، ملتان سے میرا تعلق ہے اور بڑا پرانا بٹھے کا میرا کاروبار ہے۔ میرے پاس بہت ہی پرانی لیبریں کام کر رہی ہیں، یعنی وہ یہاں جب آئے تھے تو غیر شادی شدہ تھے، اب ان کے دوتے پوتے ہو چکے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، کیونکہ لیبر سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کو اپنے گھر کے فرد کی طرح رکھنا پڑتا ہے تاکہ ان کے روزگار بھی چلتا رہے اور ہمارا بھی چلتا رہے۔ بغیر لیبر کے ہمارا کوئی گزارا ہے نہیں۔ گورنمنٹ نے 7 نومبر 2020 سے لے کر 31 دسمبر 2020 تک بٹھے بند تو کیے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی چینج کر دی ہے۔ اس کا نام ہے زگ زیگ۔ اس کی بھرائی ایسی ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی مزدور ہیں یا ہمارے ارد گرد میں ملتان میں 1 یا 2 بٹھے لگے ہوں گے، لیکن وہ بھی نقصان کر چکے ہیں۔ نقصان کے ڈر سے کوئی بھی بندہ اس ٹیکنالوجی کو اپنانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے کہ حکومت ہمیں کہتی ہے کہ زگ زیگ میں 30% کوئلے کی بچت ہے۔ اگر بچت ہے تو نقصان کا خطرہ پھر بھی زیادہ ہے۔ کاروباری آدمی ہیں، اگر بچت ہو اور ہم نہ کریں تو ہمارے جیسا نادان کوئی نہیں۔ جب کاروبار میں نقصان کا خطرہ زیادہ لگ رہا ہو، ڈر رہا ہو انسان، تو پھر کر نہیں سکتا۔ کئی لوگوں نے اس زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ گئے ہیں اور بہت زیادہ نقصان کرنے کے بعد ہماری تو شاید اتنی جمع پونجی بھی نہیں ہوگی جتنی انہوں نے نقصان کر لیا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ سنبھل گئے ہیں تو پھر کوئی سنبھلے گا، باقی تو رول جائیں گے۔ میری اتنی ہی گزارش ہے۔ علی صاحب یہ فرمائیے گا، زگ زیگ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ زگ زیگ ٹیکنالوجی ہے، اس میں ایک بھرائی کا سسٹم چینج ہے، اس میں پنکھا لگا دیتے ہیں
اس کو پکانے والے ہمارے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہیں، اس کو بنانے والے ہمارے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہیں۔ ایک دم گورنمنٹ نے سختی کی ہے، 4 سال میں 1% بٹھے زگ زیگ ہوئے ہیں۔ 4 سال کے بعد اب ایک دم انہوں نے جیسے ہی 7 نومبر کو بند کیا اور ساتھ ہی انہوں نے جناب علی یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ جب 1 جنوری کو بٹھے چلیں گے، جو زگ زیگ ہوگا وہ چلیں گے، باقی نہیں چلیں گے۔ تو یہ میری حکومت سے گزارش ہے کہ اس پہ نظر ثانی کریں، یہ ہماری لیبر کے لیے اور ہمارے لیے پریشانی ہے۔ ہم پاکستانی ہیں اور یہیں کماتے ہیں اور یہیں کھاتے ہیں اور یہیں خرچ کرتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا، زگ زیگ ٹیکنالوجی جو ہے، اس سے جو ہے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا، اور اس سے کیا یہ دھند جو ہے یہ اسموک میں کمی آ جائے گی؟ 7 تاریخ سے بٹھے بند ہوئے ہیں، سموک تو پھر بھی تھی، کل بارش آئی ہے تو سموک ختم ہو گئی ہے۔ یہ تو موسمی حالات ہیں ایسے کہ سموک آ جاتی ہے۔ کاٹن کی فصل 1,47,00,000 تک گئی ہے، اس کا بیج ضائع ہو گیا، حکومت نے اس میں دلچسپی نہیں لی۔ تو سموک جو ہے 45% صرف اور صرف وہیکل کی ہے، اس کو بند کر دیں، اس کو تھوڑا کر دیں۔ جس گھر سے 4 گاڑیاں نکلتی ہیں وہاں 1 نکلے، بسیں چلائیں، کوئی سسٹم ایسا کریں جو ڈائریکٹ دھواں اپنا ماحول میں جا رہا ہے، ماحول کو افسردہ کر رہا ہے۔ تو بٹھے کا تو 2 سے 3% دھواں جو ہے نا ماحول میں جاتا ہے، اور یہ تو 60 فٹ اونچا دھواں ہوتا ہے جو محلول ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کسی۔ ہم نے یہ بٹھے کا کاروبار 1973 سے کیا۔ ہمارے ہمارے ارد گرد میں تو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو لوگ جس سے ڈسٹرب ہوں، یہ یہاں ہو اور دوسری جگہ نہ ہو۔ تو میری دی استدعا گورنمنٹ سے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے۔